بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ تو ان کے، اور یہ آخری بات بھی میں ایڈ کر دوں کہ اگر وہ کہیں کہ اس عید منانے کا کہا گیا، کس نے کہا ہے تمہیں؟ اسی جنہوں نے اس عید کا کہا ہے تو انہوں نے عید الفطر کا بھی کہا ہے، تو پھر تقسیم کیوں کرتے ہو؟ جیسے قرآن کہتا ہے کچھ کتاب کی باتیں مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، جو تمہارا موڈ آئے وہ مانو اور جو تمہارا موڈ نہ آئے نہ مانو۔ یہ کہاں سے دین بنایا تم نے؟ ہر بات جو اہل بیت نے کی ہے وہ مانی جائے گی، نہ کہ جو تمہارا دل کرے مان لو، جو تمہارا دل کرے تحریف کر دو۔ چند سالوں سے یہ نئی ایک بدعت شروع کر دی گئی، ماتم ہو رہا ہوتا ہے، بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے، جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو محبت اہل بیت میں یہ کر رہے ہیں، لیکن ایک حکم دین کو چینج کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ ان کے نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وہ کہنے لگے جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پس پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہو۔ پھر اللہ بدلہ لیتا ہے جب نبی جھٹلا دیا جاتا ہے، نبی کی باتوں کی جگہ آپ تم اپنی دلیلیں دے رہے ہو، تو پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، جو کہ روایات جو ہمیں بتاتی ہیں یہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، چونکہ سرپرستی ان کے پاس تھی اور عربی زبان میں یہ رائج ہے کہ چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا قرآن مجید نے بھی باپ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ باپ نہیں تھے، یہ چچا تھے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا جنہیں تم پوجتے ہو میں ان سے یقیناً بیزار ہوں، یہ براء وہی برات ہے، تبرہ ہے کہ میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تم جنہیں پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ، سوائے اپنے رب کے سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ نے اس کو یعنی توحید پرستی کو ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا، باقی رہنے والی بات۔ اللہ نے ابراہیم کی نسل میں اس کو باقی رکھ دیا تاکہ وہ رجوع کرے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اور روایات میں اس سے بالخصوص مراد وہی توحید پرست ہیں کہ جو جاری رہے، اور پھر رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار کہ جنہوں نے نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی منحرف ہوئے، نہ کبھی گمراہ ہوئے، وہ محفوظ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلمہ باقیہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس کو قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو یہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ لوگ وہ اس توحید کے پیغام سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے معبود بنانے شروع کر دیے۔ وجہ کیا بنی؟ توجہ فرمائیں۔ بلکہ میں نے یعنی اللہ نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی، یعنی ان پر نعمتیں دی، فراوانی کر دی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا، اور اس کو بیان کرنے والا روشن رسول مبین، واضح روشن ہمارا رسول آ گیا۔ یعنی میں ان کو مہلت دیتا رہا، ان کو میں نے پکڑ میں نہیں لیا، یہ خراب ہوتے رہے یہاں تک کہ حق ان کے پاس آ گیا قرآن کی شکل میں، اور رسول مبین ان کے پاس آ گیا۔ توجہ فرمائیے، آگے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ جادو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ قرآن جو سنتا تھا وہ اس کی گرفت میں آتا تھا، تاثیر ہوتی تھی۔
تو پھر پبلک کو مس گائیڈ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب لوگ پوچھتے تھے اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ اتنی تاثیر کیوں ہے کلام میں؟ کہتے یہی تو تمہیں نہیں پتا. جادوگر، بڑا خطرناک جادوگر، بچ کے رہو. لہذا کہا کہ کانوں میں روئی ڈال، اس کی بات سن لی، گئے کام سے. یہ جو اس کا کلام ہے وہ سنو نہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن جو گزر چکا سورہ فصلت میں، والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو، لغویات بیچ میں ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ سکو. قرآن سنا جائے تو تم غالب نہیں آ سکتے. یہ کافروں کی پالیسی. یہاں پر فرمایا کیا کہ کہنے لگے جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور یقیناً ہم نہیں مانتے اس کو. ہم جادو مان، ہم اس جادو کو نہیں مانتے. انا بہ کافرون، ہم اس جادو کا انکار کرتے. اور اس کے بعد اپنی بڑی خوبصورت بےہودہ دلیل پیش کی کہ یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. کافروں کی دلیل کیا ہے؟ دنیا دار، دنیا سے جن کی آنکھیں بھری رہتی ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی رسالت کو ریجیکٹ کرنے کی جو قرآن بیان کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم.